بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے۔ اسجد کو الجھن ہونے لگی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھی۔ ان دونوں کی نسبت ٹھہرائے جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسجد کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بلا کی حاضر جواب تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ یکدم بدل گئی تھی، اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسجد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ محتاط رہتی ہے۔ کبھی وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوتی اور کبھی اس کے لہجے میں عجیب سی سرد موری محسوس ہوتی۔ اسے لگتا وہ جلد سے جلد اس سے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ مخواہ ہی تمہارے لیے یہاں آنے کا تردو کرتا ہوں۔ تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ اسجد نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لان چیئر پر بیٹھی دور باؤنڈری وال پر چڑھی ہوئی بیل کو گھور رہی تھی۔ اسجد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر اسجد پر مرکوز کر دیں۔ اسجد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ خاموش رہی، تو اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امامہ؟ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم سے کم انکار کر تو سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، اور ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں، امامہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اسجد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار پہلی بار اسجد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے۔ تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسجد کو اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تم جواباً میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ کا کیا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ اس وقتاً اپنے گھر بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے امامہ۔ ارے آپ جانتے نہیں، میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسجد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو۔ بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے۔ اسجد، میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ بلش تھا یا بیئرش، انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں؟ اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریبیٹ دی؟ اس کا لہجہ بھی اتنا ہی سرد تھا، یا آپ نے اناٹومی ڈسکس کروں؟ کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کرتے ہیں؟ بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے؟ دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے؟
تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزلیں طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحہ کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہیں، امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس میں ہو کر اتنی امیچیور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے انتقامی، بے نیازی، ناراضی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں۔ نہ میں کوئی ہیر ہوں، نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فرائض انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملے نہ ملے، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے، یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگتی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمری میں چلی گئی تھی، اور خود وہ ایک بار پھر پری ٹین میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنگھار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسجد کا دن نہیں تھا، اسجد نے اعتراف کیا، اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹومی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ امامہ کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے، شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ اسجد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اسجد کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر آپ ناظرین کرام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق اسی طرح جڑا رہے۔ ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔